أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. کل جو آیات تلاوت کی گئی تھی اس میں ان لوگوں کی نشانی بتائی گئی تھی جو منافق ہوتے ہیں، زبان سے میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، اپنے اخلاص کا ڈھنڈورا پھونکتے ہیں اور جھوٹی قسمیں کھا کھا کر اپنی فدائیت کا اظہار کرتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں وہ بڑے دشمن ہوتے ہیں اور پیٹھ پیچھے لوگوں کی جانی اور مالی نقصان کی سلسلے میں کوشاں رہتے ہیں. انہی کی مزید وضاحت کرتے ہوئے ایک اور صفت بیان کی جا رہی ہے. ارشاد ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اخذتہ العزت بالاسم، تو حمیت یعنی تکبر گناہ پر ان کو آمادہ کرتا ہے. فحسبہ جہنم، تو جہنم ہی ان کے لیے کافی ہے. ولبئس المہاد، اور یقیناً برا ٹھکانہ ہے. اب انہی کی ایک اور مزید صفت کی طرف اس آیت میں اشارہ کیا گیا کہ ایسے لوگ جو بظاہر اپنے آپ کو مخلص ظاہر کرتے ہیں اور اندر سے مخلص نہیں ہوتے ہیں، اندر سے وہ اہل ایمان کے دشمن ہوتے ہیں اور ان کی ذات کو تکلیف پہنچانے کے لیے طرح طرح سے کوشاں رہتے ہیں، ایسے لوگوں کی ایک اہم نشانی تکبر اور جاہلی حمیت بھی بتائی گئی. ایسے لوگ جب کبھی کوئی برا کام کرتے ہیں، کوئی غلط کام کرتے ہیں، تو ان کو کوئی روکتا ہے کہ بھائی ایسا کام مت کرو، یہ صحیح نہیں ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے، معاشرہ اس کو اچھا نہیں سمجھتا ہے. تو بجائے اس کے کہ وہ اس کی بات کو قبول کرتے، حمیت اور تکبر کی وجہ سے اسی پر ناک بو چڑھانے لگتے ہیں اور زبردستی اسی کام کو کرتے ہیں. تو اسی کو اللہ نے کہا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُ، جب اس سے کہا جاتا ہے اتق اللہ، یعنی اللہ سے ڈریے کا مطلب اللہ کی نافرمانی سے بچیے، شریعت کی مخالفت سے بچیے، ایسا کام نہ کیجیے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں، جس سے شریعت کی مخالفت ہو جاتی ہے، جس کو ہمارا معاشرہ قبول نہیں کرتا ہے. تو کہ اخذتہ العزت بالاسم، عزت کا مطلب تکبر، غیرت، حمیت. تو ان کی جھوٹی حمیت، ان کی غیرت، ان کا تکبر ان کو ابھارتا ہے. کس پر ابھارتا ہے؟ اسم مانے گناہ، یعنی جس گناہ سے روکا جاتا ہے اسی گناہ کے کرنے پر ابھارتا ہے، یعنی زبردستی تکبر کی وجہ سے اس گناہ کو کرنے لگتے ہیں، تاکہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ فلاں کے سامنے ہم جھک گئے، فلاں کے سامنے ہم چھوٹے ہو گئے، ہم کیوں ان کی بات مانیں، وہ کون ہوتا ہے ہم کو بتانے والا. یہ جو خیال دل میں آتا ہے یہ تکبر کی نشانی ہے، یہ جھوٹی حمیت کی نشانی ہے، اور یہ اچھے لوگوں کی نشانی نہیں ہے، بلکہ منافقوں کی نشانی شریعت نے اسے بتائی ہے.
ایسے لوگوں کے بارے میں کہا فحسبہ جہنم، حسبہ مانے ان کے لیے کافی ہے، جہنم ان کے لیے کافی ہے، یعنی ایسے شخص کے لیے جہنم کے علاوہ اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہو سکتا، جس کو اچھے برے کاموں سے روکا جائے لیکن صرف تکبر کی وجہ سے سامنے والے کی بات نہیں مانتا ہے اور غلط کام کر کے رہتا ہے، تاکہ سامنے والوں کو دکھایا جائے کہ ہم کیوں دبنے والے آپ کے سامنے، آپ کون ہوتے ہمارے ہم کو بولنے والے، ہمارا معاشرے میں چلتا ہے، آپ کون ہم کو دبانے والے۔ اس طرح کی چیزیں زبان پر لاتے ہیں اور غلط کام زبردستی کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے کہا فحسبہ جہنم، ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہی ہوگا، ان کے لیے تو جہنم ہی کافی ہے، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور یہ انتہائی برا ٹھکانہ ہے۔ میہاد بستر کو کہتے ہیں، بئس کہتے ہیں برا، بستر سے اس کو تشبیہ دی، جیسے بستر آدمی کے لیے راحت کی چیز ہوتی ہے، تو یہ جو بستر جہنم کا ملے گا انتہائی برا ٹھکانہ ہوگا، انتہائی بری جگہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جس کو بری جگہ کہے اس سے بڑھ کر اور کون سی چیز بری ہو سکتی ہے، اور یہ تکبر اللہ کو کبھی پسند نہیں ہے۔ تکبر حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے کہا میری چادر ہے، جو مجھ سے اس کو چھینے گا میں الٹے منہ اس کو جہنم میں داخل کروں گا۔ اب ایک تو ان 3 آیات میں منافق جو تقوی کے خلاف کام کرتے ہیں ان کی نشانیاں کچھ بتائی، تاکہ معاشرے میں ایسے لوگوں کو سمجھ کر ایسے لوگوں سے محتاط رہا جائے۔ دوسری طرف دوسرا کریکٹر اچھے لوگوں کا بتایا، جو متقی ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ کہا کہ وَمِنَ النَّاسِ، کچھ لوگ وہ بھی ہوتے ہیں مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ، جو اپنے آپ کو بیچتے ہیں ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضامندی کو چاہتے ہیں، یعنی اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اور ایسی نشانیاں صحابہ کی تاریخ میں اور اسلامی تاریخ میں ہزاروں ملتی ہیں، جن کے دل میں ایمان کی قیمت بس جاتی ہے، جو اس دنیا کو آخرت کی تیاری کا ایک مرحلہ سمجھتے ہیں، دنیا کو سب کچھ نہیں سمجھتے ہیں، آخرت کو اصل زندگی سمجھتے ہیں، اور اس دنیا کو آخرت کی زندگی کی تیاری کا ایک میدان سمجھتے ہیں، تو وہ آخرت میں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دنیا کی ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ تاریخ میں اس کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں، مفسرین نے بھی بہت سی چیزیں بیان کی ہیں۔ حضرت زید بن دثنہ مکے والے نے دھوکے سے ان کو خرید لیا، اور جب ان کو پھانسی پر چڑھانے لگے تو ابو سفیان نے، لوگ گھیر کر دیکھ رہے تھے، پھانسی کے پھندے پر ان کو لے جایا جا رہا تھا، تو ابو سفیان جو اس وقت کافروں کے سردار تھے، اس نے آ کر سوال کیا کہ اگر تمہارے بدلے میں محمد کو سولی پر چڑھا دیا جائے تو تم کیا راضی ہو جاؤ گے؟ تو انہوں نے کہا سولی پر چڑھانا تو دور کی بات، محمد اپنے گھر میں جہاں ہے وہیں رہے، اور مجھے چھوڑنے کے بدلے میں ان کے پیر میں ایک کانٹا بھی چھپا دیا جائے تو مجھے گوارا نہیں، یعنی میری جان کو چھڑانے کے لیے آپ یہ کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کانٹا چھپائیں گے تو یہ بھی مجھے قبول نہیں، یعنی دین کے لیے سب کچھ قربان۔ ایسے حضرت صہیب رومی جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے تو کفار نے پیچھا کیا، تو انہوں نے تیروں سے مقابلہ کیا، لیکن درمیان میں کھڑے ہو گئے اور کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ میں تم میں تیر چلانے میں سب سے بڑا ماہر ہوں، اور جب تک میں تیر چلاتا رہوں گا تم میرے قریب نہیں آ سکو گے، اور اگر تیر ختم ہو گئے تو میرے پاس تلوار ہے، جب تک تلوار ہوگی میں مقابلہ کرتا رہوں گا، لیکن اگر میں تمہیں مکے میں فلاں جگہ پر میری دولت رکھی ہوئی ہے، پونجی رکھی ہوئی پوری، وہ دے دوں تو مجھے جانے کے لیے تم راستہ خالی کر دو گے؟ انہوں نے کہا، تو انہوں نے پتہ بتا دیا کہ فلاں فلاں جگہ پر میرا خزانہ رکھا ہوا ہے، وہ لے لو اور مجھے جانے کے لیے راستہ دے دو۔ یعنی اللہ کے رسول کی محبت میں ہجرت کر کے مدینہ جانے کے لیے
سب کچھ اپنا قربان کرنا ان کے لیے تیار ہو گیا۔ یہی چیزیں تھی حضرت ابو بکر نے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر، جہاد کے موقع پر چندے کا اعلان کیا تو حضرت ابو بکر نے گھر میں جھاڑو لگا کر جتنا تھا سب کچھ لا کر قربان کر دیا۔ جہاد میں کئی ایسے موقع آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو بچانے کے لیے صحابہ نے اپنے سینے کو، اپنی پیٹھ کو، اپنے ہاتھ کو پیش کیا، اپنے آپ کو پیش کیا، تاکہ جو تیر لگے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ لگے، ہم کو لگے۔ کیا کیا قربانیاں تھی ہم تصور نہیں کر سکتے۔ یہ اصل مومن کی نشانی ہوتی ہے، جو دین کے لیے کچھ بھی قربان کرنے کا موقع ملے ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ ان کے لیے پہلے دین ہے، اس کے بعد ساری چیزیں ہیں۔ یہ مومن کی نشانی ہے۔ اس کے مقابلے میں جو دین جن کے دل میں نہیں ہوتا ہے، وہ دین کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے بجائے اپنے لیے دین کو قربان کرتے ہیں، اپنے ذاتی مفاد کے لیے دین کو قربان کرتے ہیں۔ یہی اللہ نے کہا وَمِنَ النَّاسِ، کچھ لوگ تو وہ ہوتے ہیں مَن یشری نفسہ، شرع یشری خریدنے بیچنے دونوں کے معنی میں ہوتا ہے، جو اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں ابتغاء، تلاش میں، مرضات اللہ، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضامندی، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو بھی بیچنے کے لیے، اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے مستحق ہوتے ہیں، جو اللہ کی مہربانی کے مستحق ہوتے ہیں۔ اللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ تعالیٰ بندوں پر بڑے مہربان ہیں۔ عباد بندوں کو کہتے ہیں، رؤوف مہربان، مشفق، شفیق، تو بندوں پر اللہ تعالیٰ بڑے مہربان ہیں۔ خاص طور پر ایسے لوگ جو دین کے لیے سب کچھ قربان کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ ان کے لیے ہمیشہ، اللہ کی رحمت کے دروازے ہمیشہ ان کے لیے کھلے رہتے ہیں۔ بہرحال دو کیریکٹر ہمارے سامنے بتائے گئے، ایک اچھے لوگوں کا، ایک منافقوں کا۔ اب ہمیں چاہیے کہ ان دو میں سے کس چیز کو ہم چنتے ہیں اپنے لیے، ہم اس کو اختیار کریں۔ ایسے ہی معاشرے میں کون کھرے ہیں، کون کھوٹے ہیں، کون صحیح ہیں، کون غلط ہیں، کون مخلص ہیں، کون غیر مخلص ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے دو پیمانے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیان کیے ہیں۔ ہم اس کی روشنی میں معاشرے کا جائزہ لیں گے تو مخلص غیر مخلص کو سمجھنے میں ہمیں آسانی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ عطا فرمائے اور شریعت کی روشنی میں اپنی رضامندی کو تلاش کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا